بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مشہور نبی ہیں۔ قرآن کریم میں کئی صورتوں میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم شعیب کہلاتی ہے جو بتوں اور درختوں کی پوجا پاٹ کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس قوم میں ناپ تول میں کمی بیشی، لوٹ مار وغیرہ جیسے خبیث امراض بھی پیدا ہو گئے تھے جو انسان کو گھن کی طرح کھا جاتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے بہت واعظ و نصیحت کی، خدا کے غضب اور عذاب سے ڈرایا۔ آپ علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ اور شیریں کلام تھے، جس سے سننے والا ایسا ہو جاتا تھا جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ اسی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے جناب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے لقب سے نوازا۔ مدین اس بستی کا بھی نام ہے جہاں یہ قوم آباد تھی۔ اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے ان کی مخالفت و تکذیب کی، طرح طرح کی دھمکیاں دیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا۔ جو بستی آباد تھی وہی بستی ویران اور کھنڈر بن گئی، تاکہ دیکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں۔ حالات حضرت شعیب علیہ السلام۔ سلسلہ نسب۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا گیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت انطور کی اولاد میں سے تھے۔ یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا تھا۔ اسی قبیلے کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ حجاز میں شام کے متصل تھا۔ عرب کی جغرافیہ میں جو شاہراہ حجاز کے تاجروں کو شام، فلسطین، عین اور مصر تک لے جاتی تھی، وہ بحیرہ قلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی۔ یہ سردی و گرمی دونوں موسموں میں قریشی قافلوں کے لیے بڑی تجارتی سڑک تھی۔ قرآن مجید میں اسی سڑک کو امام مبین کہا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ تفسیر حقانی نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: حضرت شعیب علیہ السلام بن سیفون بن عفا بن ثابت بن مدین بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قوم مدین اور ان کی گمراہی۔ اصحاب ایکا یعنی جھنڈ والے۔ عربی میں لفظ ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں میں ہوتی ہیں۔ مدین کی آبادی بحر قلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں اس جگہ آباد تھی جسے شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جاتا ہے۔ نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس علاقے کو اس قدر سرسبز و شاداب بنا دیا تھا اور وہاں میوے دار درختوں اور پھولوں کے اس قدر باغات تھے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے دیکھے تو ایک جھنڈ نظر آتا تھا۔ اس مناسبت سے اہل مدین کو اصحاب ایکا بھی کہا گیا اور بعض کے نزدیک یہ قبیلہ دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ شہر کے رہنے والے اہل مدین کہلاتے تھے اور دیہات کے رہنے والے اصحاب ایکا کہلاتے تھے۔ قوم عاد و قوم سمود کی طرح قوم مدین بھی بت پرستی میں مبتلا تھی اور اس جرم کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت اور ناپ تول میں بھی یہ لوگ گڑبڑ کرتے تھے۔ معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی اور مال کی فراوانی نے ان کو اس قدر مغرور اور متکبر بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام کاموں کو
اپنی ذاتی میراث اور خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرک سے بیزاری اور خدا کی توحید کا درس دیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ناپ تول کو پورا رکھنے کی ہدایت دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر چند کمزور آدمی ایمان لائے اور مالدار افراد اور قوم کے بدمعاشوں کا یہ طریقہ کار تھا۔ جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں دین سمجھنے اور قبول کرنے کی غرض سے آتے، ان کو راستہ میں روک کر ڈراتے، دھمکاتے اور مسلمانوں کے روبرو جاہلانہ شکوک و شبہات پیش کرتے اور دین حق میں ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بھی روکا، لیکن بد باطن لوگ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سنتے اور اپنے لیے اللہ کے نبی کو ایک رحمت سمجھتے اور حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لاتے، الٹا وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہماری ملت میں شامل تھے اور ہم سے کٹ کر الگ ہو گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان لوگوں کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا جو واقعی کفر کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یا تو تم ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ، اور حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تم کس طرح ہمیں اس دین سے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنسار کر دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ اب میرا قبیلہ اللہ سے بھی تم کو زیادہ عزیز ہے اور خدا کو تم نے بھلا کر اس سے پشت ڈال دیا ہے، یقیناً جو تم عمل کرتے ہو وہ سب میرے رب کے احاطہ علم میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے گزشتہ تباہ شدہ قوموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی تھی اور اپنی ضد پر ڈٹے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور ان تمام کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کی وجہ سے تم کو بھی کوئی ناگہانی آفت آ گھیرے، اس لیے اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور میری مخالفت کر کے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ خریدو۔ لیکن ان لوگوں نے نہ تو بت پرستی چھوڑی اور نہ ناپ تول درست کیا، الٹا اپنے محسن کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا تو ہمارے دین میں واپس آ جا یا اس بستی سے نکل جا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں اور ان کو میں ہر طرح سے سمجھا چکا، تو آخری فیصلہ سنا دیا کہ اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، تھوڑے دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دی، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 89۔ ترجمہ: یہ ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ عذاب الہی: اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان گمراہوں پر اپنا عذاب نازل کر کے ان کو نشانہ عبرت بنا دیا۔ ان لوگوں پر تین طرح کے عذاب آئے تھے، ایک صیحہ یعنی چیخ، دوسرا رجفہ یعنی زلزلہ، تیسرا عذاب یوم الذلہ سایہ بان والے دن کا عذاب۔ ان پر عذاب کی یہ صورت ہوئی کہ اول ان کی بستی میں سخت گرمی پڑی جس سے سب لوگ بلبلا اٹھے، پھر ان کے قریب جنگل میں ایک گہرا بادل آیا جس سے اس جنگل میں سایہ ہو گیا، یہ دیکھ کر تمام بستی والے اس سایہ کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدائی مجرم بغیر کسی وارنٹ کے اور سپاہی کے خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے تو ان پر پہلے بادل سے آگ برسی، پھر سخت چنگھاڑ کی آواز آئی، پھر زلزلہ آیا۔ معارف القرآن۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ آخر اس قوم کا وقت بھی قریب آ گیا تھا، خدا تعالیٰ نے ان پر ایک دھواں سا اٹھایا جس کی گرمی دلوں کو
کو کباب کرتی تھی۔ یہ دھواں جس کو ذلہ سے تعبیر کیا ہے وہاں کی زمین اور پہاڑوں کا دھواں تھا جو بوقت زلزلہ پیدا ہوا تھا۔ ادھر خدا نے زلزلہ بھیجا جس نے تھوڑی دیر میں ان کو ہلاک کر دیا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ ایسی آسمانی مصیبت کے وقت مہیب آواز بھی پیدا ہوئی اور اوپر سے دھوئیں کا ابر، آتشی اور نیچے سے زلزلہ عظیم اور اس پر ہیبت ناک آواز بری موت کا سامان تھا جس کے تصور سے دل لرز جاتا تھا۔ ایسی حالت میں انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے اور زمین کو پکڑتا ہے۔ اس قوم نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا جو اوندے کے اوندے پڑے ہوئے جان نکل گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے متبعین اس بلا سے محفوظ رہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو اوندھا پڑا ہوا اور ان کے گھروں کو اجاڑ اور لاوارث دیکھا، گویا ان کے گھروں میں کوئی بسا ہی نہ تھا۔ بڑی حسرت کے ساتھ تاسف اور رنج کر کے ان مردوں سے یہ خطاب کیا: اے میری قوم، میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا اور تمہاری خیر خواہی کر چکا، اب میں کیا افسوس کروں منکروں پر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی وفات اور ان کی قبر۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کی ہلاکت کے بعد حضر موت کے مشہور شہر شیون کی مغربی جانب ایک مقام ہے جس کو شبام کہتے ہیں، وہاں تشریف لے گئے اور وہیں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شام کی طرف اگر کوئی شخص وادی ابن علی کی راہ ہوتا ہوا شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، وہاں آبادی بالکل نہیں، صرف زیارت کے لیے لوگ وہاں آتے جاتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔